یس ساری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس لائف سیشن. تھینک یو سو You're مچ. very kind. You're very kind to have invited me. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسی طبیعت ہے ہم سب کی؟ الحمد للہ. آپ بتائیں. اللہ کا شکر. بالکل. مجھے تو ایک دفعہ لگا کہ شاید آج یہ والی اسپیس اور جو اس کے بعد 11 بجے ہماری ہے اسپیس وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ شاید وہ آج نہ ہو پائیں. اتنی شدید آندھی اور طوفان لاہور میں آیا، بجلی شجلی اچھا. سب ختم، ایوری تھنگ گون. اب اوہ کام مائی ہے گاڈ. لیکن ایک لمحے کو تو لگا کہ شاید درخت بھی جڑوں سے اکھڑنے لگے ہیں. But it is all fine now, alhamdulillah. الحمد للہ. اچھا وہاں پر تو کافی عرصے سے موسم ایسے ہی ہے، مطلب کراچی سندھ کے علاوہ ہر جگہ کا موسم یہی چل رہا ہے. To be honest, I've given up on weather chat. Normally ہوتا ہے کہ کسی بھی محفل میں جائیں تو سیاست، موسم، یہ وہ کامن ٹاپکس ہوتے ہیں جن میں بات ہوتی ہے. But due to the climate change، موسم ہر سال اس کا مزاج unpredictable سے unpredictable ہی ہوتا جا رہا ہے. I mean, it's literally سردیوں والی سردی ہوتی ہے لاہور میں اس مہینے میں. And we are pretty much towards the end of the اپنا رمضان کے مڈل میں آ گئے ہیں ہم. اینڈ مارچ ختم ہو گیا، اپریل. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب صحیح پراپر گرمی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور ایٹ لیسٹ کچھ سال پہلے ہو جاتی تھی. بٹ ناؤ ایوری تھنگ از سو ڈفرنٹ. سو I've given up. بس جو بندہ کہتا ہے موسم اچھا کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، that's good enough. نہیں سر، کراچی شفٹ ہو جائیں. مچ بیٹر. کراچی is amazing. Yeah, I remember ہم being تو there. ترس جاتے ہیں بارش کو. یا لاہور. آپ ہم سے لے لیں، یہاں لاہور میں بہت بارش ہو رہی ہے. لاہور اس حوالے سے تو ہسٹوریکلی اچھا ہے کہ یہاں پہ گرمیوں میں ایک پیٹرن ہے، ایک سائیکل ہے بیسیکلی، کہ گرمی ہوتی ہے، پھر گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہبس پیک پہ جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، موسم 2 4 دن خوشگوار رہتا ہے، اور پھر گرمی، پھر زیادہ گرمی، ہبس پیک پہ، اور پھر بارش. یعنی کہ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو ہر 4 6 ہفتے کے بعد چینج آ جاتا ہے. لیکن کراچی از ویری کنسسٹنٹ کہ وہاں پہ گرمی ہوتی ہے یا زیادہ گرمی ایگزیکٹلی. ہوتی ہے. اور یہاں تو بارشیں بھی نہیں ہوتی نا. یا سب سے مین ٹرو. یہاں سب سے مین مسئلہ ہی ہے. اوکے. سو کافی سارے لوگوں نے آئی تھنک ہمیں کچھ نے جوائن کر ہی لیا ہے. ایکچولی سر مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹویٹر، ہم زیادہ تر انسٹاگرام پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمارے جو فالوورز ہیں نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ٹویٹر پہ آتے ہوئے. آئی ڈونٹ نو وائی. آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارے پلیٹ فارمز کو سیچوریٹ کرنا چاہیے، بیٹ انسٹاگرام یا اور فیس بک اور کوئی بھی. کیونکہ جو وی لیو ان دی ایج آف انفارمیشن، مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. تو نیریٹو بلڈنگ کے لیے وائسز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ایک لبرل، ایک سوشلسٹ کے سامنے 100 لوگ ہمارے کھڑے ہونے چاہیے. not because we don't want them to speak. ایسا نہیں ہے، اٹس their right of course that وہ بالکل بھی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو جو انینیشیٹڈ انٹرینڈ مائنڈ ہوتے ہیں وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ صرف ایک ہی طرف کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک عددی برتری پہلے سے ہی موجود ہے. وی شوڈ میک موسٹ آف اٹ. لیٹس ناٹ ہیو اینی مس انڈرسٹینڈنگ. وی آر ایٹ وار ود them. اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. دو یہ تشدد والی جنگ نہیں ہے، لڑائی بھڑائی والی نہیں ہے، انٹلیکچوئل بالکل. وارفیئر ہے. تو ہر جنگ میں اس کے جو سوٹیبل کمپیٹیبل ویپنری ہوتی ہے وہ چوز کی جاتی ہے. اس جنگ میں جو اٹس اے بیٹل آف نیریٹیوز. تو اس میں بالکل. نمبر بہت میٹر کرتا ہے. وی شوڈ بی دیئر ان آل پلیٹ فارمز. ایگزیکٹلی. اچھا سر، میں نے جب یہ انفارم کیا تھا لوگوں کو کہ میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن کروں گی تو مجھے بہت کوسچنز ملے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں جو فرسٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اکثر جب بھی میں ٹرانس پر بات کر رہی ہوتی ہوں یا LGBTQ پر بات کر رہی ہوتی ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاملہ ہمارے گھر تک تو نہیں آیا، یا جیسے آپ کی اپنی زندگی آپ اپنے طریقے سے گزار رہے ہو تو ان کو بھی گزارنے دو.
تو ایسے لوگوں کا کیا مطلب، ان کو بندہ کیا جواب دے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر تک بات آئے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس سے پہلے کچھ نہیں کرنے والے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انسانوں میں یہ رویہ پایا جاتا رہا ہے ہسٹوریکلی، آج بھی ہے، کہ جب تک آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا اپنا دامن جلنا شروع ہو گیا تب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کا پرابلم ہے. And that explains a lot. Immanuel Kant نے بھی جو دو approaches devise کی تھیں، there is an hypothetical imperative and there is categorical imperative. کہ categorical imperative میں وہ چیزیں کرتے ہیں things that must be done, right? جیسے کسی کی مدد کرنی ہے یا ٹیکس پے کرنا ہے، so you don't do them for personal benefit or something, you do it because they have to be done. لیکن اس کے اندر بھی انسان ایکسیپشن نکالتا رہتا ہے. جیسے ٹیکس پے کرنا چاہیے، بات سب کو پتا ہے، لیکن ذاتی طور پہ اگر میں ٹیکس نہ پے کروں تو چلو خیر ہی ہے، مجھے ایکسیپشن مل جائے. تو آپ پاکستان میں کسی سے پوچھ لیں کہ کیا ٹرانس کمیونٹی جو یہ بنی ہوئی ہے کیا یہ ہونی چاہیے، سب کہیں گے نہیں. آپ کسی سے پوچھیں کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، سب کہیں گے یس بالکل ہونا چاہیے. لیکن جب تک بات میرے گھر تک نہیں آتی تب تک میں نہیں کروں. اٹس ٹو لیٹ. ایگزیکٹلی. دو چیزیں ہوتی ہیں، دیر از اے پریونشن اینڈ دیر از پروٹیکشن. پریونشن ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو پہلے سے ہی روک دیتے ہیں. پروٹیکشن ہوتی ہے کہ وہ چیز ہو گئی ہے، اب ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ آگ جن چیزوں سے لگتی ہے ان چیزوں کو اکٹھا نہ کریں، فائر سورس آف کیا کہتے ہیں، ہیٹ اور آکسیجن، آکسیجن فیول اور سورس آف ہیٹ ہے، اگر ان چیزوں کو اکٹھا نہ کریں تو آگ نہیں لگے گی. سو دیٹ وڈ بی پریونشن. آگ لگ جائے گی تو پھر تو آپ کچھ بھی کریں گے، پھر تو ایک جنگ ہے، آگ جیت گئی تو آپ مارے جائیں گے، آپ جیت گئے تو آگ ختم ہو جائے ایگزیکٹلی. گی. بٹ نو ون کین گارنٹی دیٹ ریزلٹ. تو یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر تک نہیں باقی پاکستان میں ہے تو باقی پاکستان بھی آپ ہی کا گھر ہے. بالکل. دیٹس نمبر ون. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ اگر وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں تو جینے دیں، آپ کو کیا ایشو ہے. دیکھیے، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک سوسائٹی کا فیبرک کیا ہوتا ہے. کوئی سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ آخرکار ٹرانس ہوتے کون ہیں. اٹس اے کلیئر وائلیشن ٹو سائنس، اٹس اے کلیئر وائلیشن ٹو ریلیجن. ہماری اپنا ایک کلچر ہے. خواجہ سرا ٹرانسجنڈر نہیں ہوتا. لیٹ بی ویری ویری کلیئر آن دس. یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسجنڈر موومنٹ والے ہیں، لیکن ہماری ہسٹری 5,000 سال پہلے کی ہے. 5,000 سال پہلے کون سا مرد ہوتا جو کہتا تھا میں آج کے بعد عورت ہوں، یا عورت ہوتی وہ کہتی مرد ہوں بیسڈ مائی سیلف پرسپشن. خواجہ سرا وہ لوگ ہوتے ہیں جو میل ہوتے ہیں لیکن کارسٹریٹڈ ہوتے ہیں، خصی ہوتے ہیں. but they are for all practical purposes، جہاں تک ان کے کروموسومز کا تعلق ہے، وہ مرد ہوتے ہیں. پاکستان میں جن کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے، ان میں سے تو یہ تو اکثریت ہیں ہی مرد. اینڈ بائی اکثریت دانیال عبداللہ نے کئی شہروں میں جا کے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے. ان کی ریسرچ کے مطابق 100% آف دم، جتنوں سے بھی وہ ملے ہیں، سارے کے سارے مرد. تو یہ بیسکلی اس کو کہا جاتا ہے بیٹ اینڈ سوئچ ٹیکنیک جو یہ استعمال کرتے ہیں. بیٹ اینڈ سوئچ ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو ایک کنڈے میں جو چیز لگائی جاتی ہے، دیٹس دا بیٹ. کہ لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم تو 5,000 سال سے ہیں اور so on and so forth، اور ہم پہ بڑا ظلم ہوتا ہے and all that. Once people come to you, then they switch towards transgenderism, which has nothing to do with us. نہ اس کی ریلیجن میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس کی ہمارے کلچر میں کوئی گنجائش ہے. وہ ایک پاپولر ویسٹرن آئیڈیا ہے جس سے یہ خود کو ڈسٹنس کرتے ہیں. لیکن ایون دا ورڈ ٹرانسجینڈرزم یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ورڈ کیا ہمارے یہ 4,000 سال پہلے جہاں پہ آج کیماڑی ہے وہاں سے ہمیں ملتا ہے، یا یہ 4,000 سال پہلے جہاں پہ آج گوگیا ہے، ساہیوال ہے، یہاں سے ملتا ہے؟ ایون دا ورڈ از فورن، کیونکہ سارا کا سارا کانسیپٹ فورن ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو 4,000 سال، وہ 4,000 سال والے خواجہ سرا ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، نتھنگ ٹو ڈو ود ٹرانسجینڈرز. تو وہ اپنی زندگی جئیں. ویئر ڈو یو ڈرو دا لائن ود دیٹ آرگومنٹ کہ ایک چیز جو ملک کے قانون میں جس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے، خواجہ سراؤں سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. انٹرسیکس بچے اگر وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ اس کا مجرم ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مجھ سمیت. لیکن اس کے علاوہ ان باؤنڈز کے باہر جو چیز ہے وہ جرم ہے، شرعی طور پہ بھی،
اور ملک کے قانون کے طور پہ بھی. اگر آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو بھی جینے دیں تو پھر یہ آپ باقی لوگوں کو یہ حق کیوں نہیں دیتے ہیں؟ پاکستان میں تو آپ کو انسسٹ والے بھی مل جائیں گے، وہ بھی چھوٹا سا ایک طبقہ پایا جاتا ہے، آپ ان کو بھی حقوق دے دیں. آپ کوکین بیچنے والوں کو بھی یہ حقوق دے دیں. بیکاز so far as the law is concerned there is no difference. یہ سارے کے سارے جرائم ہیں. بالکل. So why do you have different rules for different sets of crimes? صرف اتنی سی بات ہے. جو بھی آپ سے بات کہتا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں پہ آپ لائن ڈرا کریں گے. بلال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بلال جی جی شور. اچھا، میرا اس میں ایک یہ کوشچن تھا کہ آپ نے خواجہ سرا کلچر کی بات کیا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹرانسجنڈرزم. سو ہمارے ایک اکثر آرگومنٹ یہاں پہ ریز کیا جاتا ہے کہ خواجہ سرا کلچر کو اسپرچویلٹی کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے اس سے آپ اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، یا فار سم ریزن یہ آپ کی اسپرچویلٹی کے لحاظ سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو یہ نیریٹو کیسے بلڈ ہوا؟ ہاؤ ڈڈ اٹ بیکم اے سمبل آف اسپرچویلٹی دس خواجہ سرا کلچر؟ The folklore story goes back to a particular Sufi بزرگ جنہوں نے in the attempt of utter submission and devotion انہوں نے جو ایک ٹپیکل ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بیوی نثار اور نچاور ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی اور اس کی ہر بات میں ہاں ملاتی ہے، which is not an Islamic concept but it certainly is. ہم یہاں پہ اسلام کی بات نہیں کرتے، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں utter devotion اور love کی، کہ کسی کی ذات میں خود کو گم کر دینا، جو کہ عام طور پہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ہزاروں سال سے ہمارے پاکستان انڈیا کے معاشرے میں رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے، کہ ایکسٹریم لیول اس کا یہ بھی ہے کہ ہم راجپوتوں میں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہسبینڈ فوت ہو گیا تو بیوی بھی خود کو جلا دیتی ہے بیکاز شی ڈزنٹ سی ہر ایگزسٹنس آؤٹ سائڈ دی ایگزسٹنس آف دیٹ مین. تو وہ اس حد تک کوئی بزرگ ایسے تھے جو عورتوں والے کپڑے ہی پہنتے تھے اینڈ the number of the things he would do. اور جب لوگوں نے ان کی شکایت کی اور جو خواجہ سم تھنگ کا نام بھی تھا ان کا، جو جب حاکم شہر کے پاس یہ بات گئی اور ان کو سزا ملی تو what he did as the folklore story، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فولکلور میں یہ ایک کہانی ہمیں ملتی ہے. he actually جب زیادہ جذبات میں آئے، غصے میں آئے تو انہوں نے اپنا میل organ کاٹ لیا کہ اگر this is what is bothering you then fine I'm done with it. اینڈ اس سے پھر جو بلیڈنگ ہوئی ان کی ڈیتھ ہو گئی. سو obviously ایک جو لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ رائز ہونا شروع ہوئی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مر، اور پھر اس سسٹم کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو گئے. That is basically what the story tells us کہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. پھر اس کے اندر بہت سے فرقے بنے، بہت سے فیکشنز ہیں، یعنی کہ ملنگوں کا فیکشن سسٹم اور ہے، وہ صرف ناچتے گاتے ہیں، they don't engage in sex work or drugs or anything like that. کچھ اور ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، شادیوں پہ نہیں جاتے بلکہ یہ کام کرتے ہیں. تو پھر اس کے اندر وہ ڈائیورجنسز پیدا ہوتی رہیں. تو اسپرچویلٹی کے ساتھ کیا اس کا کوئی تعلق پرائما فیسی آن دا فیس آف اٹ کیا بنایا جا سکتا ہے؟ شور تھرو دس اسٹوری جو کہ ایک ان کی کمیونٹی میں عام طور پہ پائی جاتی ہے، تھرو دیٹ یس. بٹ ڈز دیٹ مین اٹس ریئل اسپرچویلٹی؟ دیٹس اینی باڈیز گیس. وہ بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہو جاتا ہے، اس میں میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ اسپرچویلٹی کا جنرل پرنسپل تو یہی ہے کہ اس کی ہر چیز بظاہر شریعت کے اندر ہی ہونی چاہیے. شریعت نے وہ چیزیں جو کمپلسری نہیں کی ہیں بلکہ اجازت دی ہے، when you do those more then you become that's a part of روحانیت. ایز این ایگزامپل اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شریعت آپ سے کہتی ہے کہ ہر 100 میں سے 2.5 روپے آپ زکوٰۃ دے دیں جو آپ کے پاس بچتے ہیں، اور 97 روپے آپ پاس رکھیں. but it is not compulsory کہ آپ ہمیشہ 2.5% ہی دیں. if somebody who keeps 2.5% for him or herself وہ 97 وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. So the fact کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو oblige نہیں کیا تھا but in the interest of altruism and human development and service to humanity وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. That is more of a spiritual act to do, as again وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے but it is something which was allowed in شریعت, was not compulsory but somebody did that out of pure love for humanity and love for Allah subhanahu wa ta'ala. Fair enough. تو whether یہ جو کہانی خواجہ سرا کمیونٹی میں مشہور ہے کیا یہ اسپرچویلٹی ہے؟ well that's anybody's guess. لیکن اس طرح سے ایک کنیکشن بہرحال بنایا جاتا ہے. جی بالکل. اچھا ہمارے جو ہاں یوزرز کنٹینیو. نہیں آپ پوچھیں کیا ریکویسٹ پوچھ رہے ہیں. یہ کچھ یوزرز کی ریکویسٹ آ رہی ہے مجھے، تو ابھی آپ کوشچن کریں پھر ہم انہیں ون بائی ون ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہیں الاؤ کرتے ہیں اس سوال پوچھنے کے.
اوکے سر، ہمارے پاس ایک اور کوشچن بھی آتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ٹرانس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یا ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز سے روک بھی رہے ہیں، تو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم لوگ کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ دیکھو ابھی جو شہزادی رائے کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کوئی وہ اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا یا کچھ بھی تھا، ہم ڈیفینیٹلی اس چیز کے اگینسٹ ہیں، لیکن اس کا الزام بھی نا Sure. ہم پہ لگتا ہے. ایون موئز بھائی ہمارے، انہوں نے ایک اسٹوری لگائی جس میں اس نے ہم سب کے نام لیے، ہمارے جن جن کے انسٹاگرام ہینڈلز ہیں، کہا کہ میں ان سب کو لیگل نوٹس بھیجوں گا کیونکہ ان کی وجہ سے شہزادی رائے کو کی جان کو خطرہ ہے. تو واو. اس بارے میں No, مجھے that's a different. No, for goodness sake. یہ again میں شہزادی رائے سے ایک دو دن پہلے بات بھی ہوئی ہے. ہوں میں اس بات کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ کسی کو اڑ کے بالکل پہلے ہم جانا بھی چاہیے کرتے تھا. ہیں. لیکن شور اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ بقول شہزادی رائے کہ وہ شخص جو پکڑا گیا ہے وہ شہزادی رائے سے محبت میں گرفتار تھا. ہماری کمپین کیا ہے کہ ان لوگوں سے اتنی محبت کریں کہ ان کے گھروں میں چلے جائیں. Is this what we are saying? اگر ہم یہ باتیں کہتے اور کوئی بات ایسی سن کے انفلوئنس ہو کے چلا جاتا ہے then sure we would be the criminals. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرزم از اے fraud جو کہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں کیا جا رہا ہے. یہ سے ہم جنس پرستی ان کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. شہزادی رائے سے میں نے کلیئر الگا کا پوچھا، انہوں نے کہا میرا الگا سے تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الگا والے ہم جنس پرستی نہیں پھیلا رہے ہیں. اگر یہ بات آگے جاتی تو میں ان سے پوچھتا کہ اسی سپیس میں عائشہ مغل ان کی بھی تشریف آوری تھی. عائشہ مغل کا الگا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ان کی ویب سائٹ پہ پبلک ریکارڈ کا حصہ رہا ہے. جب ہم نے یہ چیزوں کو ایکسپوز کیا تو انہوں نے اس کو بعد میں ختم کر دیا، لیکن وہ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے اور یہ سارے ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کاری ہے، یہ غلط ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق ختم ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیویجول ویجیلنٹیزم کریں. اب آپ نے خود کو پبلکلی اس طرح سے اپنا پروموٹ کیا ہوا ہے، اور آپ شہزادی رائے کا کہنا بھی ہے کہ شی ہیز بین انوالوڈ ان سیکس ورک پریویسلی، اور انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے کہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے، اچھا کام کیا. تو اگر ان کا کوئی آدمی اس حوالے سے ان کے پاس جاتا ہے اور illicit thinking یہ ابھی بھی سیکس ورک illicit ان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ان کو ہراس کر رہا ہے، تو that is crime in its own right. لیکن ہمارا تو یہ کیس ہی نہیں ہے، ہم کسی سے کہتے نہیں ہے کہ ان سے اتنی محبت کرو کہ زبردستی ان کے گھروں میں جا گھسو. کچھ لاجک تو ہونی چاہیے نا کچھ. اسی پرابلم اصل میں یہ ہے کہ یہ طبقہ صرف ایموشنز پہ آپریٹ کرتا ہے. دیر از نتھنگ. یہ بھی اپنے محروب کی جو بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں لیگل نوٹسز میں نے بھیجنے ہیں. لک ایٹ دی لاجک، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ان کے گھر میں جانا چاہیے یا ان سے محبت کرنی چاہیے یا کہ آپ کو سیکس ورک ان کو پیسے آفر کرنے چاہیے ان ایکسچینج فار سیکس ورک، جبکہ ہم اس چیز کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں. تو اس کا الزام ہم پہ تو نہیں آ سکتا. یہ ان سب کا پرابلم ہے کہ یہ لاجک کو یوز نہیں کرتے. جیسے ابھی بڑے غصے میں محروب نے سے وہ کہا میں نے ہنا بلوچ کو انوائٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اب اس ساری بات میں محروب کا کوئی تعلق بنتا نہیں تھا، لیکن محروب نے آ کے کہا کہ وہ پتہ نہیں اس کا لو آئی کیوں ہے، جا کے تم یہ کر دیتی وہ تو میں نے کہا جی محروب آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی بات کریں. انہوں نے کہا میری طرف سے دعوت ہے، کب کرنا ہے یہ. اور ٹاپک بھی لاؤڈ ٹاپک، آئی تھنک انیٹمی آف میل انسیکیورٹی یا کچھ اس طرح سے کرے گا. میں نے کہا شور میں بالکل میں تیار ہوں، بتائیے کب. بات جمعرات کو ہو گئی. ہاں جی، یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم جمعرات کو کریں گے. اس کے بعد پروڈیوسر کی طرف سے رابطہ بھی آتا ہے. میں نے صرف 3-4 باتیں کہی. ایک یہ کہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ ضرور آپ کریں، لیکن اس میں سے کوئی چیز مس نہیں کی جائے گی، کوئی چیز ایڈٹ نہیں کی جائے گی، اور دونوں پارٹیز کو اجازت ہوگی کہ اپنے اپنے یوٹیوب یا سوشل پلیٹ فارمز پہ وہ ویڈیو چلا سکیں گے. مزاج بدل گئے. اینڈ بائی نو مینز ایم آئی سیئنگ کہ انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا، لیکن نہیں اب ہم تو صرف ان پرسن کرتے ہیں، ایتھیسٹک ہماری ایستھیٹک سائڈ سوری اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. او بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ریسپیکٹ یور اسکیجول، آپ کے پاس بڑا بیزی اسکیجول ہے جس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو وائی ڈو یو کم ود آل گنز بلیزنگ کے پبلک میں آ کے نہیں تم آؤ میری پوڈ کاسٹ پہ اور یہ میرا ٹاپک ہوگا، آؤ مجھ سے بات کرو. اور آگے سے آپ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہاں کرتے ہیں. اور
اسٹریم یارڈ پہ کر لیتے ہیں جو پوری دنیا میں ایون میجر براڈ کاسٹ ہاؤسز وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن نہیں، اب ہماری شرط ہے کہ ہم وہ فیس ٹو فیس ہی کریں گے اور مئی جون میں کریں گے. مطلب یہ عجیب و غریب لاجک ہے کہ میں نے پبلک میں آپ کو چیلنج کیا لیکن اب آگے سے شرطیں میری سٹارٹ ہوگی. آپ ایکسپٹڈ یور انویٹیشن اور کال اٹ چیلنج وٹ ایور، گیٹ آن ود اٹ. یو ڈونٹ گیٹ ٹو پٹ یور کنڈیشنز اینی مور کہ نہیں میں نے ان پرسن ہی کرنا ہے، میرا ہی فارمیٹ ہوگا سارا. یہ مطلب دیر از این آئی مین دیر از نتھنگ لاجیکل ان دیئر پار. بس شلواریں قتل تمہاری وجہ سے ہو رہے ہیں، لیگل ایگزیکٹلی. نوٹس بھی بھیج دینے ہیں، آؤ مجھ سے بات کرو لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں سر، ڈونٹ یو That's how they تھنک operate. اپارٹ فرام جوک، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ شہزادی رائے کو یوز کرتے ہیں وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے؟ مطلب جب بھی کوئی ایسا سین آتا ہے وہ ہمیشہ، ایون میرے ساتھ بھی شہزادی رائے نے کافی مجھے میسیجز کیے کہ آپ کو نہیں پتا ہمارا غریب طبقہ کتنا برباد ہو رہا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو وہ نہیں پتا، ہماری جانوں کو خطرہ ہے. میں نے کہا بھائی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، لیکن نہیں، آگے سے ان کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، یہ لوگ صرف گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں گالیاں کیسے نہ ہوں. جب میں نے کل یا پرسوں جب بھی بات ہو رہی تھی شہزادی رائے سے، میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ یو ویسٹڈ نو سیکنڈ ان اکیوزنگ می ٹو ہیو کوزڈ مرڈرس، یا مجھ پہ یہ الزام لگانا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خواجہ سراؤں کا قتل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ان پہ خود ہے، ان کے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. پورے اس ٹی وی شو میں ایک جملہ میرے منہ سے ایسا نہیں نکلا، لیکن آپ نے الزام لگا دیا، پیچھے آپ کے بھکت جتنے ہیں انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی. گالیوں کا سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ آڈینس میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ جائیں. آلدو ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ خود جا کے پروگرام دیکھیں، ویریفائی کریں کس نے کیا کہا ہے، بٹ موسٹ پیپل ڈونٹ ڈو اٹ. جب آپ خود جھوٹ بولیں گے، جب آپ کی طرف سے، جیسے وہ اس دن اسی اسپیس میں ان کا کہنا تھا کہ اربوں کو آپ لوگوں نے باپ بنا لیا ہے، الماس وہ بھی کو ایگزیکٹلی. پیسے بھی مطلب what kind of language is that? What kind of behavior is that? تو اس کے بعد آپ کے سننے والے ہمیں گالیاں ہی دیں گے اور کیا کریں گے؟ نہیں تو سر، یہ موئس جب آتا ہے اپنے لائیو سیشن میں یا کوئی بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی تو اتنی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں، اس کے باوجود ہماری عوام اور لبرلز انہی کو سپورٹ کر رہی ہے. مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو مطلب سامنے سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ان کو اتنی سپورٹ مل رہی ہے ہر طرف سے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول ہو، چاہے وہ پبلک ہو، ہر جگہ ان کو سپورٹ کیا جا کیا رہا ہے. اصل سوال یہ ہے، اور اسی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. میرے جیسے درویش آدمی سے بھی، سینیٹر مشتاق صاحب سے بھی، یوتھ کلب والوں سے ان پرٹیکولر، دانیال عبداللہ اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ کام کریں شعور ڈاٹ پی کے، کیونکہ انہوں نے جو تاثر کریٹ کیا Sir, ہوا you تھا are اس کی وجہ سے. جی ہیلو، سوری میری آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی، آ رہی کنٹینیو. کہ جو ان لوگوں نے تاثر کریٹ کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ رہی ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں that cuts through that fake smoke screen، جو امپریشن انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، it cuts right through it and gets to the actual جو سبجیکٹ میٹر ہے کہ آپ لوگ خواجہ سراؤں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ٹرانسجینڈرزم has it's a different thing. تو وہ جو بات کی جاتی ہے تو وہ ایکڈیمک لیول پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اب آہستہ آہستہ ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. انفیکٹ جو شہزادی رائے سے اسپیس سے پہلے جو میرا انٹریکشن ہوا تھا جس میں نے یہ بات کہی تھی، وہ رمضان کے کسی ٹی وی شو میں جانا تھا انہوں نے، تو آپ شہزادی رائے کا اب نوٹ شور کہ آپ وہ اب دیکھ سکیں یا نہیں، انہوں نے کہا تھا انہوں نے پکچر ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے اس کو جا کے فالو کیا ہے، بہت سے لوگ بڑے عزت اور احترام سے ان سے بات کر رہے تھے کہ آپ کی رسپیکٹ ہے لیکن آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیوں نہیں کر رہے اس پہ؟ بالکل. بیکاز دوز پیپل ہیڈ نو آئیڈیا بفور ہینڈ کہ ان کے جو اندر سے اور کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ناؤ اٹ از آور جاب کہ ہم جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں، دکھائیں کہ دس از ناٹ واٹ اٹ سیمز ٹو بی. یہی وجہ ہے کہ انہیں ہم لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بیکاز ہم گالی نہیں دیتے، ہم بدتمیزی نہیں کرتے. ایون ان کی طرف سے گالی آئے تو ہم مسکرا دیتے ہیں. آج بھی محروب نے 2-3 دفعہ مجھ سے پرسنل ہونے کی کوشش کی ہے تو میں نے آگے سے یہ کہا کہ لوگ ٹیسٹ نوٹ میں I don't indulge in that type of point scoring. ٹھیک ہے، لیٹس موو آن. تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہم پرووک بھی نہیں ہوتے، ہم گالی بھی نہیں دیتے اور ہم سچ بھی بتا دیتے ہیں. ڈبیٹس میں
परवेज हूद भोई साहब हों, आयशा मुगल हों, कोई भी हो, शहजादी राय की भी अपनी बातें सुन ली मैंने, कितनी दफा इनवाइट किया कि चले रैशनैलिटी से बातें करते हैं, साइंस पे बात करते हैं, लेकिन वही जज्बाती बातें। तो अब ये हमारा काम है कि इन्होंने जो तासुर क्रिएट करके हमदर्दियां इकट्ठी की हुई थी उसको हम जायल करें और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बेस पे करें, एंड इंशाल्लाह रोजीज वी विल विन दिस। ये कुरान का फैसला है, बातिल के लिए लफ्ज जहू का है, उसने पैरिश होना है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर फाइट फॉर इट। इंशाल्लाह। लेकिन सर हमें तो इतने थ्रेट्स मिलते हैं इनकी तरफ से, हमारे अकाउंट्स जो है मास रिपोर्ट्स हो रहे होते हैं, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे होते हैं, हमें गालियां मिल रही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ इनसे क्या कहते हैं, कुछ ना ही हमने कभी इनको गाली दी है, ना ही हमने इनको कोई थ्रेट किया है, ना ही हमने इनको कुछ भी नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि आओ भाई हमसे बात कर लो। इवन क्योंकि मोइस कराची में रहता है, तो मेरा एक बार मोइस से सामना भी हो गया था और उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया, इवन वहाँ लाइव भी उसने मुझे 2 गालियां दी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको डर और खौफ किस चीज़ का है। well, I would imagine कि जो उन्होंने तासुर क्रिएट किया है, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग उसको जाहिल करते हैं तो इट्स नेसेसरली इट मेक सेंस कि अगर उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनको लोग ऐसे चाहिए जो जज्बाती हों। ये बात मैंने पहले भी कहीं कही थी कि हमारे मीडिया ने एक बड़ा पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट किया है कि जानबूझ के बड़े फायर ब्रांड किस्म के उलमा को लेके आना जो ज्यादा गुस्से, और आदमी की तबीयत मुख्तलिफ होती है। एक आदमी आलम दीन बनता है तो उसकी जो बेसिक तबीयत है, जो नेचर है, वो तो वैसी ही रहेगी। तो इनको सूट करते हैं ऐसे लोग जो आके ज्यादा एकदम से फतवा दे दें या गुस्से में आके बातें करें, क्योंकि उनके सामने उन्होंने बिठाए होते हैं बड़े एलोक्वेंट किस्म के स्पीकर, बड़े मुदब्बर किस्म के लोग, और फिर यही क्लिप्स निकलते हैं, इनकी ट्रांसलेशंस होती हैं, ये वेस्ट में जाती हैं, और बड़ा फिर वो पता चलता है कि वाकई भी हम तो अपनी मैदान जीत रहे हैं। इनको सूट नहीं करते वो लोग जो आप जैसे हैं, कि जो रैशनल बातें करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। तो फिर ये आपको गाली दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वैसे दूसरा वो मैस रिपोर्टिंग वाला और ये दूसरा तीसरा, वो भी मैदान इनका इनका है नहीं। आई मीन दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैस रिपोर्टिंग से आप खत्म करेंगे किसी का अकाउंट, तो आप बहुत छलांग लगा ली तो आप सैकड़ों में हैं, हम करोड़ों में हैं। एग्जैक्टली। वी डोंट वांट टू प्ले दैट गेम, वी विल नेवर प्ले दैट गेम। आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम हमेशा उसको रिस्पेक्ट करेंगे, पर हम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन प्लेन कि अगर इस तरह से आप कुछ 100 मैस रिपोर्टिंग करके अकाउंट उड़ाएंगे, तो जब फिर लाखों करोड़ों के हिसाब से रिपोर्ट्स जाना शुरू करेंगे तो आपके अकाउंट्स तो खत्म हो जाएंगे। इट्स नॉट समथिंग दैट वी विल डू, बट वी आर मेकिंग अ पॉइंट कि अगर आपने ये हरकतें ना छोड़ी, ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। डू यू रियली वांट टू प्ले दैट गेम? एग्जैक्टली। तो सर ये फेमिनिस्ट और लिबरल्स ने इनको इतना खुदा क्यों बनाया हुआ है? मतलब ये लोग क्यों इतना इनको सर पे चढ़ाते हैं और इनको इतना सपोर्ट करते हैं? इवन हम अब अगर औरत मार्च के बैनर्स देखें तो उनमें भी इन्हीं के सपोर्ट की बातें होती हैं, मर्दों के खिलाफ गालियाँ होती हैं, मर्दों के अगेंस्ट बातें होती हैं, इस्लाम के अगेंस्ट बातें होती हैं। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे? हम इस चीज़ को इनके अगेंस्ट क्यों नहीं काम कर रहे, फेमिनिस्ट के एंड लिबरल्स के? और क्या कर रहे हैं? आई मीन नहीं, हम मतलब कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी इफ़त उमर साहिबा की, जिसमें उसने बाकायदा काफ़ी पहले, वो हमेशा इस्लाम के अगेंस्ट बातें करती हैं, लेकिन उसने उसमें कहा था कि उसने उससे जब पूछा कि और माँ के कदमों तले जन्नत है, तो उसने आगे से इफ़त उमर साहिबा ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तुम लोग ने हमें क्यों दी है जन्नत, हमें तो कोई जन्नत नहीं चाहिए। तो उस चीज़ का जवाब मैंने उससे काफ़ी बार मांगा, मैंने वीडियोस भी बनाई इवन, और मैंने देखा कि काफ़ी सारे हमारे जो ब्लॉगर्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इस चीज़ पे उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर उसके अगेंस्ट, इस बात के अगेंस्ट कोई बात होते हुए नहीं देखी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। yeah. मैंने आगे जो अर्ज किया ना कि दिस इज एन एब्सोल्यूट वॉर, लेट्स, कोई इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उनके पास मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है। वी नो दैट कि हमें अब उनकी जरूरत नहीं है। पहले हमारी आवाजें छुप जाया करती थी इसलिए कि स्याह सफेद के मालिक यही हुआ करते थे। दैट्स नॉट द केस एनीमोर। अब हमारे पास राइटिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, स्पीकिंग के हैं, वीडियो बनाने के हैं। तो हमारी जो अब इनसे जो जंग रहेगी वो इन्हीं बेसिस पर रहेगी। इफ़त उमर का आपने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट,
انسان کو دینا چاہیے, حسن زن رکھنا چاہیے. I'm very بالکل sure کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ ایک اسلامک کانسیپٹ ہے, تو اس پہ بھی علماء کی رائے تھوڑی سی تقسیم ہے کہ واقعی حدیث ہے یا کسی حدیث کا یہ ڈیریویٹو میننگ ہے یا ہے بھی نہیں. بہرحال عام طور پہ تو لوگ اس کو حدیث ہی سمجھتے ہیں, اینڈ I'm very sure کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس کا تعلق کسی حدیث سے ہے تو وہ ایسی بات نہ کہتی. بہرحال